مساجد للہ، توجہ تھوڑی چاہتے ہیں، وہ تو کام ہوتا رہے گا. وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، جو یہ مساجد ہوتی ہیں یہ اللہ کا مبارک گھر ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا مقدس گھر اس لیے ہے. اگر یہ مان لیا جائے کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس کو ہم گھر کہتے ہیں بھائی، اگر ہمارے دماغ میں یہ بات آئے کہ اللہ نے اپنا گھر کیوں کہا اس کو، ابھی تو آپ نے سمجھایا تھا ہم کو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر جگہ ہے. جب ہر جگہ ہے تو گھر کہنے کی کیا ضرورت ہے اس کے لیے؟ بھائی آپ کے دماغ میں سوال آ سکتا ہے نہیں آپ کے لیے. کچھ دن پہلے تو آپ نے ہم کو یہ تعلیم دی تھی کہ اللہ تعالیٰ گھر سے پاک ہے، جسم جسمانیت سے پاک ہے، تو پھر مسجد کو کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے یہ؟ اب سنو میرا جواب. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اس مسجد کو کوئی انسان چاہے جتنا لاکھ روپیہ اس میں لگا دے اور اگر کوئی کہہ دے گا کہ یہ میری مسجد ہے، وہ جو کہا جاتا ہے نا ایمان، وہ الگ چیز ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ الگ چیز ہے. لیکن ایک ہوتا اپنی ملکیت کہہ دینا، اس کو کیا کہہ دینا؟ ملکیت کے دیں. جس کو میں چاہوں گا تو نماز پڑھنے دوں گا، جس کو میں چاہوں گا نہیں پڑھنے دوں گا. تو یہ ہوتی ملکیت کے طور پر. اور اصول یہ ہمارا ہے، اگر مسجد کا گیٹ بند ہے، کنڈی لگی اندر سے، اور آدمی نماز پڑھے، علماء فرمائے تب بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کنڈی لگا کر نماز پڑھنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. ہاں وہ الگ بات ہے، کسی جانور کا خوف ہو بار بار آنے کا یا کوئی اور خطرے ہیں، وہ الگ چیز ہے. جیسے کورونا کے ٹائم پر کچھ نیم لگے، وہ الگ چیز ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. بات حقیقت یہ ہے، اللہ کا گھر اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر کسی انسان کی جانب ملکیت ہو جائے گی، یہاں پر آ کر ہم سجدے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پھر اگر کسی کی ملکیت شامل ہو جائے گی، پھر وہ مسجد نہیں بلکہ وہ گرجا گھر بن جائے گی. نعوذ باللہ من ذالک. آپ بات کو سمجھیں پہلے. اور جب ہم نے یہ بول دیا کہ جو مسجد ہے اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے، کیا کہا ہم نے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے. جب یہ اللہ کا گھر ہو گیا تو اب کسی کی ملکیت نہیں رہی، ساری ملکیت ختم ہو گئی. اب کسی کی ملکیت ہے وہ وحدہ لا شریک کی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ یہاں سجدے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں یہاں پر؟ سجدہ ہم کرتے ہیں. یقین جانو، ابھی کچھ دن پہلے ایک سوال ہوا مجھ سے کہ مساجد کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو بہت سے لوگ، آپ لوگ ڈنڈی رکھتے ہو نا، چلتے ہیں، کیا بولتے ہو اس کو؟ جو بھی بولتے ہوئے، اب اس کو کیا ہے، بہت سے لوگ اندر مسجد کے الٹا رکھ دیتے ہیں. ایک مڑی ہوتی ہے جو زمین پہ لگتی، الٹا رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں الٹا بھائی؟ جہاں تک میرا گمان ہے، میں نے پوچھا نہیں لیکن جہاں تک میرا گمان ہے، مسجد کی دیوار سے اور فرش میں تھوڑا سا فرق ہے. اس لیے فرق ہے کہ جو فرش ہوتا ہے ہم اس کے اوپر اپنی پیشانی رکھتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک بھائی نماز دیوار پہ تھوڑی ہوتی، نماز کہاں ہوتی ہے؟ نیچے. تو پتہ یہ چلا دیوار بہتر ہے، اچھی ہے، لیکن دیوار سے زیادہ معتبر فرش ہوا کرتا ہے. کیونکہ اگر دیوار نہ بھی ہو، چھت نہ بھی ہو، تمام لوگ آ کر نماز ادا ایک جگہ پر کرنے لگے تو وہ جگہ ہی وہاں کے لیے مسجد بن جایا کرتی ہے. مسجد سے مراد آپ یہ نہ سمجھیں یہ ایک مینار ہو، ایک محراب ہو، دیوار ہو، اچھے لنٹر ہو، اچھی لائٹیں ہوں. یہ سب ہم کرتے ہیں اس لیے تاکہ مسجد کے اندر خوبصورتی ہو جائے اور نماز پڑھنے میں ہم کو سکون محسوس ہو. اس لیے سارے کام کیے جاتے ہیں. اور میں آپ کو اور بتاؤں، میرے آقا دو جہاں جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو میرا امتی، جو اللہ کا نیک بندہ ان مساجدوں کے اندر حصہ لے گا، چاہے وہ بنوانے کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ نماز پڑھنے کی حیثیت سے ہو، دونوں حصے دار ہو گئے اس میں. نماز پڑھنے والے بھی اور اس کی تعمیری کام جو حصے، ان میں جو انسان حصہ لیتا ہے، رب تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کل بروز محشر پل صراط کا راستہ ہوگا. کون سا راستہ ہوگا؟
پلسرات سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہو؟ پلسرات کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر ایک طرف ہے جنت اور ایک طرف ہے جہنم، ٹھیک ہے نا؟ اب دو دیواروں کے اوپر سے نکلا ایک پل، کیا نکلا ہے؟ پل، جو کہ جہنم کے اوپر سے ہے، اور نیچے آگ ہے، اتنی تیز و ترار آگ ہے کہ انسان تو انسان رہا، لوہے تک کا وجود ختم ہو جائے گا۔ میں دنیا کی آگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دنیا کی آگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جہنم کی آگ کی بات کر رہا ہوں، اتنی سخت آگ ہوگی۔ فرماتے ہیں جو لوگ ان مساجد کے اندر حصہ لیتے ہیں، چاہے وہ نماز پڑھنے کے اعتبار سے ہو، چاہے بنوانے کے اعتبار سے ہو، کل بروز محشر جب سارے لوگوں کو پلسرات سے گزارا جائے گا، نکالا جائے گا، جو مساجد کے اندر کام کرنے والے ہیں یا نماز پڑھنے والے ہیں، بروز محشر یہی مسجدیں ایک ناؤ کی شکل میں آ جائیں گی، جس کو پانی پر تیراتے ہیں اس کو ناؤ کہتے ہیں، ایک ناؤ کی شکل میں آ جائیں گی، اور یہ تیز آواز میں کہیں گی، کہاں ہے میرے اندر سمانے والے لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے بنانے میں حصہ لیا ہے، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے اندر آ کر کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے تھے، آج آ جاؤ، مجھ میں بیٹھ جاؤ۔ یہ ایک ناؤ کی شکل میں آ جائے گی اور پلسرات کا راستہ بڑی آسانی سے گزار دے گا۔ سبحان اللہ، بے شک اس کا مرتبہ بہت بلند ہے، کسی کی ملکیت نہ سمجھو اس کو، یہ کسی کی ملکیت نہیں، کسی کی ملکیت۔ آپ نے کروڑوں روپیہ دے دیا، یہاں نہیں کہیں بھی مسجد کے اندر آپ نے کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا، لیکن کبھی اپنی زبان سے یہ نہ کہنا کہ یہ میری مسجد ہے، اس میں جس کو چاہوں گا نماز پڑھنے دوں گا، جس کو نہیں چاہوں گا نہیں پڑھنے دوں گا۔ اگر یہ معاملات ہیں پھر نسبت سمجھ جائیں، نسبت میں نہیں ہو پائے گی، جو نسبت میدان محشر میں ہونی ہے نا، پھر وہ نسبت نہیں ہو پائے گی، نسبت ختم ہو جائے گی۔ اور کتابوں کے اندر ایک بات موجود ہے کہ نسبت سے شے ممتاز ہوا کرتی ہے، جب نسبت ہو جاتی ہے نا کسی چیز کی، تو اعلیٰ جب نسبتیں ہوتی ہیں تو وہ نسبت کے ذریعے وہ شے ممتاز، وہ شے ممتاز۔ جیسے کہ اب ہمارے سامنے قرآن شریف رکھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا، اب قرآن شریف رکھا ہے تو اس کے اندر کیا ہے؟ کاغذ ہے نا، یہ بھائی کیا ہے؟ یہ کاغذ ہے، اسے پیڑ سے کٹا ہوگا، فیکٹری میں گیا ہوگا، کاغذ بنا ہوگا، اور اس کے بعد اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہیں ان کے نقوش لکھے گئے۔ کیا لکھے گئے؟ نقوش۔ پہلے یہ کاغذ تھا، جب لگا تھا پیڑ پر تو یہ بس ایک پیڑ تھا، اس کو کوئی چومتا نہیں، نکل جاتے لوگ، لیکن جب اس پر ایک نقش ہو گیا، قرآن کی تختی آ گئی، قرآن نقش ہو گیا، تو اس کا چھونا بھی عبادت ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اور اس کو گلے سے لگانا بھی عبادت ہے، اور اس کو چومنا بھی عبادت ہے۔ پتہ یہ چلا جس چیز پر اللہ تعالیٰ کا کلام جب نافذ ہو جاتا ہے وہ اتنی بلند ہو جاتی ہے تو جس جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا سجدہ کیا جاتا ہے پھر اس کا عالم کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مساجد ہے نا، ایک بات اور میری سمجھے، ٹھنڈے لہجے بہت زیادہ، کہ جو مساجد ہوتی ہے نا یہ دین کے قلعے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ دین کے قلعے ہیں۔ جو ہمارے مدارس ہیں وہ دین کے قلعے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو آباد کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے مدارس کو اور اپنی مساجد کو آباد کرو گے، اللہ تمہاری نسلوں کو آباد کر دے گا۔ سبحان اللہ، بے شک یہ دین کے قلعے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ہسٹری، ابھی آپ کا پڑھیں، بہت سے لوگ ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھے ہسٹری جانتے بھی ہوں گے۔ جب کہیں کوئی جنگ ہوا کرتی تو ایک قلعہ ہوتا ہے اس شہر کے اندر، آپ کے یہاں کچھ وغیرہ میں ہوگا، قلعہ ضرور ہوگا، تو اس قلعے کو فتح کر لیا۔ قلعے کا فتح ہونا اس بات کی دلیل تھی، اب یہ پورا شہر فتح ہو چکا ہے۔ قلعے کا برباد ہو جانا اس بات کی دلیل ہو جاتی ہے کہ قلعہ برباد ہو گیا، مطلب یہی ہوا کہ یہ قلعہ دوسرے کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ اگر اسی طرح سے ہم نے آج وقت کو سنبھالا نہیں، اپنی مساجد کو آباد نہیں کیا، اپنے بچوں سے، اپنے آپ سے ہم نے اس کو خالی رکھا، کل یہی مسجد، یہی اللہ کا گھر بروز محشر تمہاری شکایت کرے گا رب تعالیٰ کے سامنے، کہے گا مولا مجھے بنوا تو لیا تھا۔ اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مسجد تو بنا لی پل بھر میں، مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے،
दिल अपना नज़मी पापी था, बरसों से नमाजी बन न सका। कितनी गहराई की बात है। दिल अपना, जब ये अंदर पाप ही भरा है तो कैसे नमाजी हो पाओगे। मेरे मोहतरम, इसका हम अदब भी करें, इसका हम ख्याल भी करें। बड़ी मोहब्बत से मैं ये बात कह रहा हूँ, आप इस बात को समझें। आज के दौर में नए नए फितने तुम्हारे सामने आते हैं, नए नए फितने। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी ने पहले कहा, कुर्बे क़यामत मस्जिदों के अंदर शोर होगा। ये शायद पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कुछ किताबों के अंदर। क्या होगा? शोर होगा, नाच गानों की आवाजें आएंगी। आप कहोगे मौलाना साहब ये तो बरहक है, मगर आज इसकी मिसाल क्यों दे रहे हो? तो मैं कहूंगा मेरे मोहतरम, तुम अभी तक सोच नहीं रहे हो। मैं बारहा लोगों से कहता हूँ, अगरचे मेरा मिजाज थोड़ा सख्त है, किसी इंसान के मिजाज के ठंडा मिजाज का होता है, किसी इंसान का सख्त मिजाज होता है। मैं ठंडे मिजाज का आदमी नहीं हूँ, ये हकीकत है मेरी बात। मैं ठंडे मिजाज का आदमी नहीं हूँ। कभी कभी ऐसी होती है बात कि जब तक तेज तर्रारी से ना कही जाए तब तक वो बात दिमाग में आती नहीं है, लेकिन इस बात को ठंडे मिजाज से आप समझो। मैं बारहा लोगों से कहता हूं कि जब भी माइक पर मोबाइल लगाओ, नाज शरीफ के लिए या कोई तकरीर के लिए या कुरान की आयत लगाओ, सबसे पहले उस नाज को डाउनलोड कर लो फोन पे। क्या कर लो? ये आप समझो थोड़ी सी बात को। क्या कर लो? उसको डाउनलोड कर लो, फिर लगाओ। मैं कह रहा हूं ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, अब सुनो मेरी बात। अगर आपने डायरेक्ट यूट्यूब से लगा दिया, इसमें आजकल चलते हैं ऐड वगैरह, ऐड आते नहीं आते हैं, न जाने कब किसके फोन पर ऐड आ जाए, कोई खबर नहीं ना ऐड कब आ जाए। कभी कभी बीच में आता है और लास्ट में तो आना लाजमी है, शुरू में भी आता है, बराबर ये चीज है। जो लोग मोबाइल चलाते हैं वो लोग जानते हैं। अब आपने माइक पर मोबाइल लगाया, अगरचे नाज शरीफ लगाई, अगरचे कुरान की आयत आपने लगाई, अगरचे जो है कोई तकरीर लगाई, लेकिन जैसे आप हटे, हो सकता है फौरन वहां गाना बजने लगे। यही निशानी है कयामत की कि मसाजिद के अंदर शोर होगा, नाच गाने की आवाजें आएंगी। आजकल हमारी जांघों में रखा हुआ है, वहां भी हम साइलेंट करके आए। और बेहतर यही है कि अपने फोन पर या तो नाज शरीफ लगाओ रिंगटोन की जगह पर, या कुरान की आयत लगाओ, और अगर ये ना हो पाए तो कम से कम फिर फोन को साइलेंट ही कर लेना बेहतर है। और अच्छा है कि अपना हम बंद ही कर लें, ताकि ऐसे ना होने पाए कि यहाँ पर गाना बजे, शोर बजे, जिसकी बिना पे हम में पकड़ हो जाए कि हम उन्हीं लोगों में से हो जाएं जो लोग मसाजिद के अंदर नाच गाने का रिवाज करेंगे। और ये कयामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है। आगे मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे मोहतरम, जैसे कि अभी बात का मसला चला था, तो आप इस बात को समझें। मसाजिद के अंदर जब हम बात करेंगे, जब हम यहाँ बात करेंगे, फरमाते हैं हमारी बुराइयां, हमारी जो हम बात दुनियावी कर रहे हैं ना, हमारी बुराइयां नेकियों को ऐसे खा जाती हैं जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है। ये हदीस पाक का जुज़ बता रहा हूं मैं आपको, हदीस पाक का जुज़ है। इस तरह से नेकियां हमारी जाया हो जाएंगी। जो बुराइयां हैं, जो गुनाह हैं, वो नेकियों को ऐसे खा जाएंगे जैसे आग लकड़ी खा जाती है। तो बेहतर यही है, बच्चा माशाल्लाह बड़ा काबिल, अल्लाह ताला इसकी उम्र दराज करे, जब भी ये तकबीर कहता है तो आपसे कहता है एक बात ना कि एतकाफ की नियत कर लो। ये बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह। इससे फायदा क्या होता है? जब हम अंदर घुसे और हमने कहा नवैतु सुन्नतल एतकाफ, एतकाफ की नियत कर ली, खुदा ना खास्ता धोखे से अगर कोई दुनियावी बात निकल गई या धोखे से कोई ऐसा काम हो गया, कि हम तो इंसान है ना, गलतियां होना हमारे लिए वजूद में है ना, गलतियां होती हमसे हैं। अगर हमने नियत कर ली एतकाफ की, फिर हमसे गलती अगर हो भी गई तो उस गलती से हमारी नेकियों में कोई खराबी पैदा नहीं होगी। तो इसका हम ख्याल करें, इसका हम ख्याल करें। आइए मैं आखिरी बात बताऊं, उसके बाद चलते हैं इंशाअल्लाह। और आप ये माहौल बनाए रखें, आप लोग ये माहौल, हाँ जी, आते रहें बराबर। ये ना कि बस 3 दिन 4 दिन आए फिर चलो हो गई नमाज, ये अपने अंदर गंदी ना करना। इस टाइम भी आए हो, अल्लाह के वास्ते फजर में भी आओगे ना, आओगे ना। अच्छा मैं जो हूँ ये हाथ वगैरह उठवाने का आदी नहीं हूँ, लेकिन आज दिल चाह रहा हमारा, आज हमारा
دل چاہ رہا ہے چلو وعدہ کرتے ہیں کون کون آئے گا فجر میں، اٹھا کے ہاتھ بتاؤ کہ میں آؤں گا، خدا کے واسطے اللہ کے یہاں بیٹھے ہو ایک بار تو وعدہ کر ہی سکتے ہو کہ انشاءاللہ میں آؤں گا، میرے بھائی ایک بار تو وعدہ کر لو تو انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے میرے محترم حدیث پاک ہے المومن اذا ہوا وعد الوفا، میں کبھی نہیں ایسا لیکن کبھی کبھی کام کرنا پڑتا ہے، میں نے پھر کہا اس کام سختی سے بھی کر لینا پڑتے ہیں۔ حدیث پاک میں المومن اذا ہوا وعد الوفا، سچا پکا مومن وہ ہے جو اپنے وعدے کو وفا کرے۔ آپ نے اللہ کے یہاں بیٹھ کر وعدہ کیا ہے خدا نہ آپ سحری کریں، آدھا گھنٹہ رہتا ہے پورا، بشیر بھائی پورا کیا ہے؟ پورا آدھا گھنٹہ رہتا ہے میرے بھائی، آدھا گھنٹہ رہتا ہے۔ آدمی چاہے تو آرام سے آ سکتا ہے، آدمی چاہے تو آرام سے سحری کرو، لیٹو ہی نہ، سحری مکمل کر لی، برابر مائک سے بولتا بھی رہتا ہوں میں، فوراً گھر سے نکل پڑو کہ ہمیں جماعت کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ، پھر بیان بھی سننا ہے۔ چلیے آخری بات میں آپ کو بتاؤں، بریلی کے امام، بریلی کے تاجدار حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کتابوں کے اندر میں نے پڑھا ہے، سبان اعلیٰ حضرت کتاب کا نام ہے، آپ لیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت جب مسجد کے اندر چلتے ہیں تو اپنے پورے پیر نہیں رکھتے تھے بلکہ پنجوں کے بل چلا کرتے تھے، تو پیر کا اگلا حصہ ہوتا ہے پنجہ، یعنی ایڑیوں کو اٹھا لیتے اور پنجوں کے بل چلتے۔ کسی نے دیکھ لیا چلتے ہوئے، سوال کیا حضرت مسجد کے اندر اس طرح سے کیوں چلتے ہیں آپ؟ بھائی آدمی پورا پیر رکھے، تو آپ کا جواب سنیے کتنا اچھا جواب ہے آپ کا، یہ دل پہ نقش ہو جانا، دل پہ یہ نقش ہو جانا چاہیے۔ فرماتے ہیں مسجد یہ خدا کا گھر ہے، مجھے اس بات کا خوف ہوتا کہ ایسا نہ ہو میں پورا پیر رکھوں جس کی وجہ سے اینڈی کے رکھنے سے اگر تیزی سے رکھو گے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، مجھے خوف ہے کہ اینڈی سے ایسی آواز نہ پیدا ہو جائے جس سے میری برائیاں میری نیکیوں کو کھا نہ جائے کہیں سے۔ کتنا ادب ہے ان کو مسجد کا، کتنا خیال ہے ان کو مسجد کا۔ تو میرے محترم یہاں جب آئیں اندر داخل ہوں، پہلے نمبر آپ دعا پڑھیں کہ اللہم افتح لی ابواب برحمتک، اور اس کے بعد